بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ میرا بیٹا تھا وہ۔ ہاں، میں نے جنم تو نہیں دیا تھا، لیکن اس کو میں نے سگی ماں سے بڑھ کر پیار دیا تھا۔ بات کچھ یوں ہے، سمر کی ماں فوت ہو گئی۔ وہ ابھی 10 سال کا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد سمر بہت روتا تھا، کیونکہ وہ کھانا ماں کے ہاتھ سے کھاتا تھا، سوتا ماں کے پاس تھا، جبکہ 10 سال کا ہو چکا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد وہ ضدی سا ہو گیا تھا۔ اب اس کی دیکھ بھال اس کی بڑی بہن کرتی تھی۔ سمر اب سارا دن اکیلا بیٹھا رہتا، جب موقع ملتا تو ماں کی قبر پہ چلا جاتا۔ بڑی بہن کہنے کو تو بہن تھی، لیکن وہ عجیب سی تھی، کچھ نفسیاتی بھی تھی۔ وہ سمر کو چھوٹی چھوٹی بات پہ مارتی تھی۔ سمر کا دم گھٹنے لگا تھا اس گھر میں۔ 10 سال کا سمر محبت کی تلاش میں تھا، اسے ماں کا سایہ مل جائے۔ باپ زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا۔ وقت گزرنے لگا، وہ اسکول جاتا تھا۔ اسکول میں اسے ایک ماں مل گئی۔ ماں کوئی اور نہیں، اس کی اسکول ٹیچر تھی۔ ٹیچر کا کوئی بیٹا نہ تھا، ایک ہی بیٹی تھی۔ شوہر ڈاکٹر تھا، لیکن ظالم انسان تھا، بہت ٹارچر کرتا تھا۔ خیر، وہ الگ ظلم کی داستان ہے۔ سمر گندے سے کپڑے پہنے اسکول آیا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ ٹیچر جانتی تھی سمر کی ماں فوت ہو چکی ہے۔ ٹیچر نے سمر کو پاس بلایا۔ سمر ڈرا سہما سا، چہرے پہ چوٹ کا نشان تھا۔ ٹیچر نے پوچھا، کیا ہوا یہاں؟ آہستہ سے بولا، وہ نہ مجھے محلے کے ایک لڑکے نے مارا ہے۔ ٹیچر کو وہ لمحہ یاد آیا جب ایک بار کسی بچے نے سمر کو مارا تھا تو سمر کی ماں دوسرے دن اسکول پہنچ گئی تھی اور سب سے سختی سے کہنے لگی، خبردار کسی نے میرے پتر کو کچھ کہا اب تو۔ لیکن آج چہرے پہ زخم کا نشان ہے، لیکن کوئی نہیں کہہ رہا میرے پتر کو کوئی نہ مارے۔ ٹیچر نے پاس بلایا، اپنے بیگ سے ایک دوپٹہ نکالا اور سمر کا چہرہ صاف کیا، پھر پیار سے سمجھانے لگی، سمر بیٹا، تم مجھے ماما کہہ کر بلایا کرو۔ سمر چپ ہو گیا، نظریں جھکا لیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے پانی کے نل کے پاس لے گئی، اس کا منہ ہاتھ دھلایا۔ وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اسکول سے چھٹی ہوئی وہ اپنے گھر چلا گیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی اس کی بہن اسے ٹارچر کرتی ہے۔ سمر نے کھانا مانگا تو جواب ملا، آج نہیں بنایا۔ ضد کرنے لگا، مجھے کھانا دو۔ بہن نے 2 تھپڑ مارے، روتا ہوا سو گیا۔ دوسرے دن اسکول آیا۔ میں دوسری کلاس میں تھی۔ سمر میری کلاس کے باہر تھوڑا سا دور کھڑا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پیار سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ پہلی بار اس نے مجھے ماما کہا۔ آہستہ سے بولا، ماما میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے جب محسوس کیا تو اس کو بخار تھا اور بہت تیز بخار تھا۔ میں نے اسے اپنی کرسی پر بٹھایا، جلدی سے کلاس ختم کی، اس کو لیے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ سمر کو 103 بخار تھا۔ میں غصہ ہونے لگی۔ بہن کو جب پتا تھا اتنا بخار ہے تو اسکول بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ میڈیسن لی، اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ چونکہ ہم ایک ہی کالونی کے تھے، سمر کے گھر پہنچی تو گھر میں سمر کے بڑے بھائی بھی موجود تھے۔ میں نے ان کو صورتحال سے آگاہ کیا اور سمجھایا کہ سمر کا خیال رکھا کریں۔ اتنا کہہ کر میں گھر لوٹنے لگی۔ سمر میری طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ جب میں گھر آ گئی تو اس کی بہن سوالات کرنے لگی، تم کیوں گئے ٹیچر کے ساتھ دوا لینے؟ سمر چپ رہا۔ 1 سال گزر گیا تھا۔ سمر اب اسکول آتا تو سب سے پہلے مجھے ملتا۔ وہ اب 11 سال کا ہو چکا تھا، لیکن عجیب کام کرتا تھا۔ گھر سے پراٹھا لے آتا تھا اور میرے ہاتھ سے کھاتا تھا۔ اسکول میں 1-2 بار پرنسپل نے مجھے منع کیا، اسکول میں صبح صبح تم اسے لے کر بیٹھ جاتی ہو، یہ غلط بات ہے۔ میرا گھر پاس میں ہی تھا اسکول سے۔ پھر سمر کو میں نے کہا، تم گھر آ جایا کرو۔ اب سمر بیگ لیے میرے گھر آ جایا کرتا، میرے ہاتھ سے ناشتہ کرتا، پھر میرے ساتھ ہی اسکول جاتا۔ سمر کو ماں کی محبت چاہیے تھی، وہ میری تھوڑی سی توجہ سے اب خوش رہتا تھا۔ میں پیدل چل کر اسکول جایا کرتی تھی۔ ایک دن مجھے کہنے لگا، ماما آپ پیدل کیوں اسکول جاتی ہیں؟ آپ تھک جاتی ہیں۔ پہلی بار اس نے مجھے فکر بھرے الفاظ کہے تھے۔ میں نے سر پہ ہاتھ رکھا، مسکرا کر بولی، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا نا، پھر اپنی بائک لیں گے، تم مجھے اسکول چھوڑنے جایا کرنا۔ وہ بہت خوش ہوتا۔ سمر اب اسکول سے واپس آ کر میرے پاس ہی کھانا کھاتا، پھر اسے میں ٹیوشن پڑھاتی۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا، لیکن ایک دن اس کی بہن اور اس کا باپ میرے گھر آئے۔ مجھے منع کیا، ہمارے بچے سے دور رہو، لیکن سمر کا باپ کچھ سمجھدار تھا۔ میں نے اس سے کہا، میں کچھ غلط تو نہیں کر رہی، اسے پڑھاتی لکھاتی ہوں، ایک ماں بن کر اس کی اچھی تربیت کرتی ہوں، وہ بھی خوش رہتا ہے، اس کو میں نے اپنا بیٹا بنایا ہے۔ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں اسے نہیں آنے دوں گی اپنے گھر۔
समर का बाप कुछ बीमार था। उसने मुझे कहा, बहन ठीक है, मेरा पुत्र अपनी माँ का बड़ा लाडला था, इसका ख्याल रखना। उधर समर की बहन की शादी हो गई और उसका शौहर घर दामाद बन गया। 1 साल गुजरा और समर का बाप भी इस दुनिया से चल बसा। समर अब मेरे पास ही ज़्यादा वक्त गुजारता था। 15 साल का हो चुका था, मैट्रिक पास कर लिया। मुझे कहने लगा, मामा मुझे वकील बनना है। मैंने प्यार से कहा, ठीक है मेरे बच्चे, तुम पहले FSC कर लो। उसका एक कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। कॉलेज आने लगा। कॉलेज से सीधा मेरे पास आता, खाना खाकर कुछ टाइम मेरे पास रहता, फिर अपने घर चला जाता। लेकिन उसकी बहन हमेशा उससे झगड़ा करती, उसे कहती टीचर के घर जाना छोड़ दो। लेकिन समर अब जवान हो चुका था। वो बहन से कहता, मेरी मामा है वो, उनके बिना मैं नहीं रह सकता अब। लेकिन बहन नफसियाती थी, वो उसे न जाने कैसी कैसी गलीज बातें कहती। समर सब कुछ मुझे बताता आकर, मैं उसे प्यार से समझाती, उसकी अच्छे से तरबियत करती। मैं किराए के घर में रहती थी। कुछ पैसे जमा करके एक प्लॉट खरीदा था। मालिक मकान कभी पानी बंद कर देता तो कभी बिजली। किराए लेट हो जाने की सूरत में अब घर की जिम्मेदारी समर संभाल रहा था। मैं 50 साल की हो चुकी थी और समर 18 साल का। एक दिन मेरे पास बैठा कहने लगा, मामा मुझे एक जॉब मिल रही है, आपकी इजाज़त हो तो कर लूँ। मैंने तो मना किया कि पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन कहने लगा, मामा जान आप कब तक करें, अब थक जाती हैं। समर एक होटल पे काम करने लगा, पार्ट टाइम। जो पैसे कमाता मुझे ला कर देता। मैं उसे कहती, मेरे बच्चे तुम अपने पास रखा करो, लेकिन वो जिद करता, नहीं मामा जान। मैं उसके पैसे अलग से जमा करने लगी। FSC मुकम्मल हुई तो कहने लगा, वकालत में दाखिला ले दे। मैं बहुत खुश थी, मेरा बेटा वकील बनने जा रहा है। अब स्कूल से रिटायर हो गई थी। समर बहुत खुश था। मुझे कहने लगा, मामा जान आप बिल्कुल परेशान ना हुआ करें, अब हम अपना घर बना लेंगे। मुझे जो पेंशन मिली इससे अपना घर बनाया, 2 कमरे, घर का सारा काम खुद समर ने किया। वो मुझे कुछ भी काम न करने देता। मुझे कहता, मामा वहाँ मर्द आए होते हैं, आप ना आया करें वहाँ। मेरी बेटी जिसे वो छोटी कहता था, बहन से भी बढ़कर चाहता था उसे। कहता था, छोटी मामा को कोई काम न करने दिया करो। मैं बहुत खुश होती थी, अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया। लेकिन एक बात अभी भी बच्चों वाली थी उसकी। 18 साल का हो चुका था, लेकिन खाना मेरे हाथ से ही खाता था। घर बनकर मुकम्मल हो गया तो बहुत खुश था। सारा सामान खुद शिफ्ट किया अपने घर में। उसने अपने कुछ पैसे जमा करके एक बाइक भी खरीद ली थी। बहुत खुश था। लेकिन एक दिन मेरे पास आया तो कुछ परेशान सा था। मैंने जब पूछा तो रोने लगा। मेरी बड़ी बहन ने घर जायदाद सब अपने और अपने शौहर के नाम करवा ली है और अब वो हमें घर में नहीं रखना चाहती। मैंने समर को प्यार से समझाया, परेशान ना हो। समर 5 वक्त की नमाज अदा करता था। हर कोई उसकी तारीफ करता। उसका इखलाक हर किसी के साथ दोस्ताना था। हाँ, कभी कभी मैं उसे किसी बात पे डांट भी देती थी। फिर मुस्कुरा कर कहता, मामा गुस्सा आप पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर अपनी गलती की माफ़ी भी मांगता। समर ने मुझे ज़िंदगी दी थी, मेरा बहुत ख्याल रखता। एक दिन मैं नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रही थी तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। समर पास बैठा पढ़ रहा था। मैं आहिस्ता से बोली, अल्लाह कभी मुझे भी बुलाएगा ना मदीने। मुस्कुरा कर बोला, मामा जान बस वकील बन लेने दे, आपसे वादा रहा, हम मिलकर उम्रा करने जाएंगे। समर की बातें मेरे दिल का सुकून थी, मेरी ढाल बन गया था वो। छोटी बहन को कभी अकेले बाहर न जाने देता। उसकी उम्र अब 19 साल हो चुकी थी। मैं बीमार रहने लगी, मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो गया। समर मुझसे गुस्सा होने लगा, मामा कितनी बार कहा है कुछ ना सोचा करो, अल्लाह हमारे साथ है ना, आप क्यों परेशान होती हैं। समर 5 वक्त नमाज अदा करता था। जब मैं एक दिन बहुत बीमार हो गई, मेरा सर अपनी गोद में रखा, सर दबा रहा था और डॉक्टर से कह रहा था, डॉक्टर साहब मेरी मामा को मुझसे अब जुदा ना करना, मैं अपनी मामा के साथ जीना चाहता हूँ। मेरी बहुत फिक्र करता था और सच बताऊँ तो उसका इतना एहसास देखकर मैं तंदुरुस्त हो जाती थी। फिर मुझे याद आया जब मेरा शौहर मुझ पे तशद्दुद करता था, मुझे बहुत मारता था क्योंकि उसे कोई और पसंद आ गई थी और मुझसे जान छुड़ाना चाहता था। फिर आखिर मुझे तलाक देकर सुरखरू हो गया। मैं समर को समझाया करती थी, मेरे बच्चे मर्द की खूबसूरती क्या होती है जानते हो। तो समर चुप हो गया। मैंने उसे बताया, मर्द का हुस्न उसका इखलाक है। मर्द की असलियत जाननी हो तो देखो कि उसका अपनी बीवी के साथ क्या रवैया है। अगर तो वो बीवी को गालियां देता, मारता पीटता है तो मर्द नहीं बेज़मीर कुत्ते होते हैं।
اور خوبصورت مرد خوبصورت اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کو اگر سرتاج نہیں کہتے تو وہ پاؤں کا جوتا بھی نہیں سمجھتے، اپنی بیوی کی عزت کرتے ہیں اور ایسے مرد شہزادے ہوتے ہیں۔ میں جو اسے سمجھانا چاہتی تھی وہ خوب سمجھ جاتا تھا اور کہتا، ماما جان آپ کی تربیت پہ بھرم رکھوں گا، کبھی آپ کا سر نہ جھکنے دوں گا۔ اس کے سال کا پہلا روزہ تھا، مجھے کہنے لگا، امی جان آپ بریانی بنانا آج، میں افطاری ٹائم آؤں گا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا۔ جب گھر پہنچا اس کی بہن اس سے جھگڑنے لگی، اتنا جھگڑا ہوا کہ اس کی بہن اور بہنوئی نے اسے بہت مارا۔ بہن اسے نازیبا الفاظ کہنے لگی، تم نے ماں کے نام پہ معشوقہ رکھی ہوئی ہے، تم ماں کے رشتے کو داغ لگا رہے ہو، تم بے غیرت انسان ہو۔ سمر چلا کر بولا، باجی اللہ کا واسطہ ہے ایسا نہ کہو، وہ میری ماں ہے، ماں کے بارے میں ایسا نہ بولو۔ بہن کی آواز سن کر محلہ اکٹھا ہو گیا۔ بہن سارے محلے والوں سے کہنے لگی، یہ کافر ماں کے نام پر عشق کرتا ہے۔ جب سمر نے یہ الفاظ سنے تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ ہسپتال لے گئے۔ میں بریانی بنا کر انتظار کر رہی تھی لیکن سمر نہ آیا۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ میں نے جب پتہ کیا تو خبر ملی ہسپتال میں ہے، اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ میں دوڑتی چلی گئی، بے ہوش پڑا تھا، میں رونے لگی۔ اس کی بہن نے ہسپتال میں بھی خوب تماشا لگایا، میری بہت بے عزتی کی، مجھے طرح طرح کے تانے دیتی رہی، مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ میں پریشان رہنے لگی۔ 4 دن گزرے، میری سمر کی کوئی خبر نہ تھی۔ پھر ایک دن مجھے فون کیا، سمر کی آواز تھی، ماما جان آپ کا بیٹا مر رہا ہے، آپ کہاں ہیں؟ میں تڑپنے لگی، بیٹا میں تیرے پاس ہی ہوں۔ مسکرا کر بولا، ماما کل میں نے روزہ رکھنا ہے، آپ میرے لیے چکن رول بنا کر لانا، ضرور لے کر آنا۔ میں نے پیار سے کہا، میرا بیٹا تم اپنا خیال رکھو، میں کل آؤں گی۔ دوسرے دن افطاری کے وقت میں سمر کے لیے بریانی اور چکن رول لے کر گئی، وہ گھر پہ ہی تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی وہ دوڑتا ہوا میرے سینے سے آ لگا، ماما جان میں نے مر جانا ہے اب۔ میں رونے لگی، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اتنے میں اس کی بہن آ گئی، مجھے دیکھ کر چلانے لگی، ہائے نہیں رہا گیا عاشق کے بنا، آ گئی ملنے۔ پھر اپنی حد سے گزرنے لگی۔ سمر نے اپنی بہن کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں باجی، اتنا کہا اور سمر زمین پہ گر گیا۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ جلدی سے ہسپتال لے گئے اور پھر ڈاکٹرز نے آخری الفاظ کہے، ہی از نو مور، اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سمر مر چکا تھا۔ وہ مجھے آواز دیتا، مجھے ماما جان کہتا ہوا مجھ سے جدا ہو گیا تھا۔ مجھے ہر مشکل میں حوصلہ دینے والا میرا بیٹا مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ بہن دور کھڑی آنسو بہا رہی تھی، وہ رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ میں نے سمر کے ماتھے پہ بوسہ کیا، سمر جیسے مجھے کہہ رہا ہو، ماما مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں آپ کے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ میں بوجھل قدموں سے وہاں سے چل دی۔ اس کی بہن چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میرا دل چاہا اسے آگ لگا کر جلا دوں لیکن میں بے بس تھی۔ میں پھر تنہا بوڑھے قدم لیے گھر کی جانب چل دی۔ اس کی قبر پہ بیٹھی ہوں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اس رمضان 15 روزے کو وہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا۔ پھر سچ یہ کھلا مجھ پہ کہ سمر اپنی بہن سے جائیداد میں حصہ مانگ رہا تھا اور بہنوئی اپنی بہن کے ساتھ سمر کی شادی کروانا چاہتا تھا، اور پھر بہن جلاد بن گئی، اپنے بھائی کو کھا گئی۔ میں نے اسے بے شک جنم نہیں دیا تھا لیکن میرا اللہ جانتا ہے سگی ماں سے بڑھ کر اسے اپنا مانا تھا۔ بہن کا لالچ اور پاگل پن میرے سمر کو فنا کر گیا۔ سب بہنیں ایک جیسی نہیں ہوتی، بہنیں تو بھائی پہ قربان ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کیسی بہن تھی جو اپنے بھائی کی قاتل بن گئی۔ عورت بہت ظالم بھی ہو سکتی ہے، جیسے میرے سمر کی بہن جس نے ہنستے مسکراتے سمر کو خاک کر دیا۔ بہت سی عورتیں اپنوں کی قاتل ہوتی ہیں، کچھ شوہر کا قتل کرتی ہیں محبوب سے مل کر، کچھ ماں باپ کو رسوا کرتی ہیں محبت کے نام پہ، کچھ بہن کے روپ میں قاتل بن جاتی ہیں۔ اور شاید آج مجھے محسوس ہو رہا ہے یہ دنیا فنا کے قریب ہے، رشتوں میں اب محبت نہیں رہی، اب ہر منزل مطلب کی ہے، اب ہر تعلق مطلب کا ہے، اب ہر رشتہ مطلب کا ہے۔ اب کس پہ یقین کریں، کسے اپنا کہیں؟ سنا ہے اس کی بہن اب سکتے میں ہے، اسے کوئی کہو جا کر تمہارا ڈرامہ ختم ہو جائے تو اللہ کے انصاف کا انتظار کرے، خدا را جینے دو ایک دوسرے کو، کیوں کیسے کچھ لوگ درندگی کی ہر حد پار کر دیتے ہیں صرف اپنے مطلب کی خاطر۔ آپ سب سے دعا ہے میرے بیٹے سمر کے لیے دعا کرنا، مجھے یوں لگتا ہے وہ ابھی آئے گا اور کہے گا، ماما جان نہ روئے، میں زندہ ہوں، میں لاوارث بے بس زندگی سے ہاری ہوئی لاوارث ماں اجازت چاہتی ہوں۔